ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو کچھ خوشگوار بنا رکھا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ اسی ہوا میں ٹیرس پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے بال ہوا کے دوش پر ہلکے سے لہرا رہے تھے، مگر اس کی سوچوں کا تسلسل ابھی تک قائم تھا۔ اتنے میں قدموں کی چاپ ابھری، کوئی دھیمی چال چلتا ٹیرس کے دروازے تک آیا اور اب کرسی پر بیٹھی اس کھوئی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھا۔ ایک نظر اسے دیکھا، وہ شخص کا آنا اور بیٹھنا محسوس کر گئی تھی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس خاموشی کو اس مرد کی آواز نے توڑا۔ عائزہ، دھیرے اور نرمی سے پکارا گیا۔ عائزہ نے خاموشی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف ایک پیکٹ بڑھا رہا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس پیکٹ کو دیکھا جو وہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ عائزہ نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں چاکلیٹ اور آئس کریم تھی۔ اس نے ایک نظر اس پیکٹ پر ڈالی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ تیمور کی طرف بڑھایا۔ تیمور نے الجھن سے اسے دیکھا، مگر پھر خاموشی سے وہ کاغذ پکڑ لیا اور اب اس کاغذ کو کھول کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ کو کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہ میڈیکل رپورٹ تھی۔ اس کی نظر پہلے نام پر گئی، پھر رزلٹ خانے پر، جینڈر گرل۔ یہ دو الفاظ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے خاموشی سے وہ رپورٹ بند کی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ عائزہ نے 2 لمحے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف ایک اور کاغذ اور پین بڑھایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ کاغذ پکڑا، اسے کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ ایبارشن فارم تھا۔ ایبارشن کے لیے بچے کے باپ کے دستخط ضروری تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے عائزہ کو دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں عائزہ، کچھ تو بولو۔ ایک تو وہ اس کے خاموش ہونے سے بہت پریشان تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ عائزہ نے ٹیبل پر ایک خالی کاغذ رکھا اور پین اٹھا کر اس پر کچھ لکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو کچھ لائنز لکھ رہی تھی، اس کی طرف کاغذ بڑھا چکی تھی۔ تیمور نے خالی خالی نگاہوں سے وہ پکڑا اور اب یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اس زبردستی کے رشتے کا اختتام آ چکا۔ مجھے دھوکے سے یہاں بلا کر جو آپ نے زبردستی نکاح کیا تھا، اس کا مقصد بہت پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ جہاں تک رہی بات میری اس حویلی میں رہنے کی وجہ، تو وہ بھی آج ختم ہو گئی۔ آپ کی ماں وارث چاہتی ہے، لیکن میں بیٹے کی نہیں بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہوں، اور مجھے آپ کی اس اولاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی مجھے ماں بننا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا تھا اور اب میری مدت ختم ہو چکی ہے۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایبارشن کے پیپرز پر سائن کریں اور مجھے اس مصیبت سے آزاد کریں۔ بہت جلد میں خلا کے کاغذات بھیج دوں گی، مگر میں آج واپس جا رہی ہوں شہر۔ اور ہاں، آخری بات، میں آپ کو اتنا بھی اہم نہیں سمجھتی کہ بول کر اپنے الفاظ آپ پر ضائع کروں۔ اب میرے یہ لب تبھی کھلیں گے جب میری آپ سمیت اس حویلی سے جان کی خلاصی ہوگی۔ سامان پیک ہے میرا۔ اگر آپ نے یا آپ کے کسی بھی آدمی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو صرف یہ بچہ نہیں، میں خود کو بھی ختم کر لوں گی، مگر یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کاغذ پر لکھی بات کو 2 بار پڑھ چکا تھا۔ پھر اسی بے یقینی سے اس نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ، میری بات۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ کرسی سے اٹھی اور تیمور کو وہیں بت بنا چھوڑے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ منٹس کے بعد وہ اسے نیچے نظر آئی۔ وہ اب لاؤنج سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر اوپر دیکھا۔ تیمور کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ ایک آخری افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گارڈ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ روکنا ہے یا نہیں۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا اور گاڑی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے حویلی کا گیٹ پار کر گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ ہاں، وہ جانے کے لیے ہی تو آئی تھی، اور آج تیمور نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کا جانا ہی بہتر تھا۔ اس نے ایک بے بس نظر ٹیبل پر ڈالی۔ وہ پیکٹ اور اس کے ساتھ وہ 2 کاغذ وہیں ہوا سے لہراتے رہ گئے۔ نہیں! اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور حیرت سے آس پاس دیکھا۔ رات کا کوئی پہر تھا اور وہ اپنے بیڈ روم میں تھا۔ اس کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر گئی تو وہ وہیں تھی، اس کے پاس
اس کی طرف پشت کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ عائشہ، اس کے لب بے ساختہ پڑ پڑائے۔ اسے اپنے پاس سوتا دیکھ تیمور کی جان میں جان آئی۔ مطلب ابھی جو اس نے دیکھا تھا وہ صرف ایک خواب تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کا جانا صرف خواب تھا، مگر اس خواب کو حقیقت بننے میں وقت کتنا لگنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا ڈر تھا۔ وہ بنا شور پیدا کیے بیڈ سے اٹھا، سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ رپورٹ اٹھائی اور اسے پکڑے وہ باہر بیلکنی میں آ گیا۔ وہ اس رپورٹ کو دیکھتا ماضی میں کھو گیا۔ کچھ ماہ پہلے جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، تب جب سب کچھ شروع ہوا تھا، وہ فریب کا کھیل۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فون کان سے لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، بس تم نے چند کاغذات پر دستخط کرنے ہیں اور واپس شہر آ جانا ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اچھا، میں گاؤں پہنچ گئی ہوں، اس نے سامنے دیکھ کر بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ اور سنو، جتنی بااعتماد نظر آؤ گی اتنا ہی سب تم سے متاثر ہوں گے۔ اسے ایک آخری ہدایت ملی۔ اب وہ ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرو، دیکھنا سارا اعتماد واپس آ جائے گا۔ اس نے سر ہلاتے اوکے کہا اور کال کاٹ کرتے موبائل اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک چکی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت کالے بال جو ہوا سے لہرا رہے تھے، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں جن سے وہ خان حویلی کی عمارت کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ جو ابھی تک گاڑی کے دروازے پر تھے، خوبصورت سفید ہاتھ، جیسے کسی مصور کی مصوری کا ثبوت۔ اگر اسے مزید قریب سے دیکھیں تو اس کا چہرہ واضح ہوگا، سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ، چمکدار اور ملائم سکن اور اس کے خوبصورت نین نقش۔ وہ اس وقت بلو اسٹائلش سی ڈریس میں تھی اور اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ وہ اب بھی حویلی کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ 20 سال پہلے گئی تھی۔ آج 20 سال بعد 24 سالہ عائزہ خان واپس اپنے آبائی گاؤں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے اندر کانفیڈنس جمع کیا، اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا جس میں اس کے 2 ڈریس اور کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ گاڑی سامنے ہی پورچ میں لے گیا۔ وہ اب لاؤنج کی طرف بڑھی، لاؤنج کا دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس بھاری اور پرانے دروازے کو دھکیلا، چڑ کی آواز آئی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی خوبصورت اور شاہانہ ہال میں صاف ستھرا ماحول۔ وہ آگے بڑھی تو ملازمین کو صفائی کرتے دیکھا۔ وہ ابھی چاروں طرف دیکھ ہی رہی تھی جب کسی کونے سے کوئی روپ دار عورت نکل کر اس کے سامنے آئی۔ تم؟ وہ اسے سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ عائزہ ہو نا؟ انہوں نے اپنا شک دور کرنا چاہا تو عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ یہ تمہاری تائی ہیں، زوراور خان کی بیوی بلقیس خان۔ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عائزہ آگے بڑھی اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کی نرمی پر مت جانا، ناگن کی طرح اپنے چہرے بدلتی ہے۔ عائزہ کو تنبیہ یاد آئی۔ بہت اچھی ہوں۔ وہ مسکرا کر پورے سکون سے جواب دیتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ بلقیس بیگم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ حویلی ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھلا اس جگہ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جو در و دیوار میرے باپ کے قتل کے گواہ ہوں۔ اس نے سکون سے ان پر طنز کیا تو بلقیس بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کافی خوبصورت اور بڑی ہو چکی ہو تم۔ انہوں نے بات بدل دی۔ اللہ کا کرم ہے۔ عائزہ نے اسی سکون سے جواب دیا۔ کہیں شادی ہوئی تمہاری؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ آپ کے یہاں مہمان سے پانی پوچھنے کا کوئی رواج نہیں؟ عائزہ اسی سکون سے بات بدل گئی۔ ہاں بالکل۔ انہوں نے بوکھلاتے ہوئے ملازمہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ کیا لوگی، چائے یا جوس؟ عائزہ نے ملازمہ کے ہاتھ پانی کا گلاس پکڑا۔ میں کافی پیتی، مگر شاید وہ یہاں ہو نہ۔ وہ اب پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ یہاں ہر چیز میسر ہے، جاؤ چھوٹی بی بی کے لیے کافی لے کر آؤ۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا تو عائزہ مسکرائی۔ مجھے آپ پسند آئی، ہماری اچھی جمے گی۔ وہ اب صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ مطلب تم یہاں رہو گی؟ بلقیس بیگم نے اس کی باتوں کا مطلب نکالا۔ ارے نہیں تائی، میں یہاں رہنے کی نہیں، جائیداد میں اپنے حصے کی بات کر رہی ہوں۔ آخر اسی کے لیے تو یہاں آئی ہوں۔ بلقیس بیگم کی مسکراہٹ پھر غائب ہوئی۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہو، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ کیسی ہے تمہاری ماں؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ وہ تو مر گئی کافی سالوں پہلے۔ عائزہ کی آنکھوں میں پہلی بار تکلیف اتری۔ کیا؟
بلقیس بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ خان حویلی والوں کے لیے تو اسی روز مر گئی تھی نا جب یہاں سے گئی تھی۔ عائزہ نے جلدی سے سنبھل کر جواب دیا۔ اتنے میں ملازمہ کافی لے آئی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، چلو کافی پیو پھر آرام کر لو۔ عائزہ نے کافی کا کپ تھام لیا۔ آرام کرنے نہیں آئی، میں یہاں جس کام کے لیے آئی ہوں آپ نے بلایا ہے وہ کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ ویسے کہاں ہے آپ کا سردار بیٹا؟ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ وہ اس وقت گھر نہیں ہوتا، ابھی یا تو جرگے میں ہوگا یا زمینوں پر۔ تم آرام کرو، اور شام کو آئے گا تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اسے بتا کر صوفے سے اٹھی۔ بی بی جی کو کمرہ دکھا دینا، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ عائزہ سکون سے بیٹھی انہیں واپس کمرے میں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ صوفے سے اٹھی۔ کافی اس نے پی نہیں تھی، ویسے ہی کپ ٹرے میں رکھا۔ چلو مجھے میرے بابا کا کمرہ کھول دو۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں؟ مجھے اپنے باپ کا کمرہ چاہیے۔ اس نے سختی سے ملازمہ کو ہدایت کی تو ملازمہ سر جھکا گئی۔ وہ کمرہ تو سردار صاحب کا ہے اب۔ الفاظ اس کے کانوں میں تیزاب کی طرح اترے تھے۔ اوہ آئی سی، تو یہ بات ہے، چلو پھر گیسٹ روم میں ہی چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں سے اپنے باپ کا کمرہ تو کیا اپنی جائیداد کا پورا حصہ ہی لے لوں گی، اور اگر نہیں دیں گے تو مجھے میرا حق چھیننا بھی اچھے سے آتا ہے۔ وہ سکون سے کہتی اب ملازمہ کے ساتھ گیسٹ روم میں چلی آئی تھی۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اس نے کسی کو کال ملائی۔ بہت اچھے میری جان، تم نے تو جاتے ہی وہاں جھنڈے گاڑ دیے۔ بلقیس بیگم کو اچھا جواب دیا تم نے، مگر اب خیال رکھنا بلقیس بیگم کا بیٹا تیمور خان اتنی آسانی سے باتوں میں نہیں آئے گا۔ عائزہ نے گہری سانس لی۔ ہاں وہ تو میں اس کی ماں کے تیور دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ غرور جوان سردار بیٹے کی ماں ہونے کا ہے۔ اچھا خیر، میں یہاں کی اپڈیٹ دیتی رہوں گی۔ اس نے رسمی باتوں کے بعد کال کاٹی اور وہ کمرے میں چکر کاٹتے اگلی حکمت عملی سوچ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے کھلے، جس سے عائزہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے چونک کر چہرہ موڑا تو اسے کسی کے قدم نظر آئے۔ مہنگے برانڈڈ شوز پاؤں سے نظر اوپر اٹھی، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، کثرتی وجود، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، ہلکی بیئرڈ، گندمی رنگت، تیکھی ناک، ماتھے پر بے ترتیب چھوٹے چھوٹے کالے بال اور اس کی ہلکی سرمئی آنکھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا 28 سالہ بے حد وجی اور دلکش مرد تھا۔ وہ بے حد خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک ایسا سحر تھا کہ عائزہ کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی، جبکہ وہ بھی سی حیرت اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے سر تپا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آ چکا تھا اور اس کے بے حد قریب۔ عائزہ بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر اس خاموشی اور سحر کو پہلے عائزہ کی آواز نے توڑا۔ آپ کی تعریف؟ وہ اس کے سحر سے نکل کر جلدی سے خود کو سنبھال گئی۔ تیمور خان۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ عائزہ نے بخوبی سنی۔ اوہ، تو یہ ہے تایا کا بیٹا۔ عائزہ نے حیرت سے اسے سرتا پیر دیکھا۔ مگر اے.کے نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ تایا کا بیٹا بڑا خوفناک اور ولن ٹائپ ہے، یہ تو پورا ہیرو مٹیریل ہے۔ وہ مسکرا کر یہ سب سوچ رہی تھی۔ ہوش تو تب آئی جب تیمور نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ عائزہ کہاں کھو گئی؟ اس کے سوال پر عائزہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اوہ، تو آپ ہیں اس گاؤں کے اور اس حویلی کے سردار۔ ویسے اتنے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار مرد ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ تمیز نہیں کہ بیسک مینرز نہیں معلوم کہ کسی مہمان، خاص طور پر کسی لڑکی کے کمرے میں آنے سے پہلے چاہیے وہ گھر میں رہتی ہو چاہے یا مہمان ہو، اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ چلو اگر اجازت لینے سے آپ کی شان میں کمی آتی ہے تو کم سے کم دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر آنا چاہیے۔ عائزہ نے کچھ سخت اور تیز لہجے میں اس پر طنز کیا کہ تیمور کی آنکھوں کی وہ چمک لمحوں میں چکنا چور ہو گئی۔ اس نے حیرت سے خود کو دیکھا، پھر کمرے کے دروازے کو اور پھر اپنے قدموں کو جو کمرے کے اندر تھے۔ وہ جیسے چونک کر کسی گہرے خیال سے باہر نکلا۔ اوہ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں بھول گیا تھا۔ اصل میں تم سے ملنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی نا کہ اس چیز کا خیال نہیں رہا۔ اس کے انداز سے تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، چلیں جائیں، معاف کیا، پہلی بار تھا، ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں نا؟ کسی لڑکی کا کوئی کمرہ ہے جہاں داخل ہونے سے پہلے آپ کو نوک کرنے کی عادت ہو؟
اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک ادا سے تیمور کو سر پیر دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر میری یہ بات آپ جتنی جلدی اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا سردار صاحب، چاہے میں یہاں 2 گھنٹے رکوں یا 2 دن، آئندہ آپ بنا نوک کیے میرے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے اب سختی سے انگلی اٹھائی، اسے تنبیہ کی، اور اس کا ایسا انداز دیکھتے غصہ کرنے کے بجائے تیمور کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملاقات بھی ہو گئی، باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، فی الحال تو میں کہنے آیا تھا کہ کھانا لگ گیا ہے، تم آ جاؤ کھانا کھا لو۔ اس کا اشارہ باہر ڈائننگ ٹیبل کی طرف تھا۔ عائزہ نے سر ہلایا اور تیمور ایک آخری نظر اس پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے بیٹھی کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹا اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ویسے کمال کرتی ہیں آپ کو اچھے سے یہ بھی پتا ہے کہ نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے اور کس چیز سے الرجی ہے، پھر بھی ایسا کھانا تیار کروایا آپ نے۔ وہ نوالا ہاتھ میں پکڑے افسوس سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ تیمور نے حیرت سے کھانے کو دیکھا اور اس نے اسی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ عائزہ کو مشروم سے الرجی ہے، آپ نے پھر کیوں منع نہیں کیا ملازمہ کو کہ وہ مشروم کا پاؤڈر کھانے میں نہ ڈالے؟ وہ شدید حیرت اور کچھ غصے سے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا جو ایک دم خاموش تھی۔ تم چھوڑو یہ سب، میں دوسرا کھانا بنواتا ہوں۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور عائزہ کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ سے وہ نوالا پکڑتا، عائزہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ ارے واہ واہ سردار صاحب، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ 20 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کو یہ چھوٹی سی بات یاد ہوگی کہ عائزہ خان کو کس چیز سے الرجی ہے اور کیا چیز اس کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ وہ حیرت سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم امپریسڈ، کمال کی میموری ہے آپ کی تیمور خان، مگر اب ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ تو میں وہ 20 سالہ پرانی عائزہ رہی ہوں اور نہ ہی اپنے ساتھ وہ کمزوریاں دوبارہ واپس لائی ہوں جن کے ساتھ میں یہاں سے گئی تھی۔ ابھی چھوٹے موٹے مسالے دار پاؤڈر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسی بہت ساری الرجیوں سے لڑ کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ آخری بات سختی سے کہتی ہوئی نوالا سکون سے اپنے منہ میں ڈال گئی، جبکہ اس کا ایسے نوالا منہ میں ڈالنا تیمور کے چہرے کے رنگ نچوڑ گیا۔ عائزہ، اس کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے لبوں میں دم توڑ گئی۔ اس نے فوراً پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس عائزہ کی طرف بڑھایا۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ تمہیں مشروم سے الرجی ہے، تو پھر کیوں تم نے یہ کھانا کھایا؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں کھانا دوبارہ بنوا دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتا پریشانی سے بول رہا تھا، جبکہ عائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اسے آئے چند گھنٹے ہوئے تھے، ابھی تو اس کی تیمور سے یہ پہلی ملاقات تھی، پھر ایسا کیا تھا کہ تیمور ایک چھوٹی سی چیز پر اس کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ لیکن شاید اسے نہیں مگر تیمور کو اچھے سے یاد تھا کہ بچپن میں ایک بار جب اس نے غلطی سے مشروم والا کھانا کھا لیا تھا تب اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ وہ تکلیف، وہ اذیت جو 8 سالہ تیمور نے برداشت کی، وہ آج بھی نہیں بھولا تھا۔ بہت اچھے سے جانتا تھا اس کے لیے اسے عائزہ کی صحت کی پرواہ تھی۔ عائزہ نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ اب مجھے اس سب سے کوئی الرجی نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی مگر اب میڈیسنز کا دور ہے، ایک گولی سے ساری الرجی بھاگ جاتی ہے، سو آپ بے فکر ہو جائیں سردار صاحب اور سکون سے کھانا کھائیں۔ اس نے تیمور کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا، جیسے یہ جاننا چاہتا ہو کہ عائزہ جو ابھی الرجی والی بات کی ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط۔ چند پل اسے جانچنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا اور دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ عائزہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے تیمور کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ وہ کچھ حیران بھی ہوئی تھی۔ 28 سالہ بہادر مرد، وہ جو اپنے باپ کے بعد اس گاؤں کا سردار تھا، اس کا یوں چھوٹی سی بات پر ہاتھ پیر کانپنا اسے کچھ برا سا لگا، مگر کیوں وہ یہ نہیں سمجھ سکی۔ بہت مشکل سے اس نے چند نوالے مار کر تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پھر جب بلقیس بیگم اور تیمور بھی کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلیں کھانا بھی ہو گیا، مہمان نوازی بھی ہو گئی، اب جس کام کے لیے آئی ہوں وہ ہو جائے۔ دلائن جائیداد کے پیپرز تاکہ میں سائن کروں، ہم دونوں کو ہمارا برابر کا حصہ ملے جو ہمارے دادا مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں لکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر جاؤں گی، میں اپنے راستے، آپ اپنے راستے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اسی پرسکون جواب دے رہی تھی۔ تم یہاں نہیں رہو گی؟ بلقیس بیگم نے کچھ حیرت سے پوچھا تو عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ او کم آن تائی، مجھے اس گاؤں سے گئے 20 سال ہو چکے ہیں، اب میں زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں، آج یہاں میں صرف اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔
وہ جس کا انتظار میری ماں پچھلے 20 سالوں سے کر رہی ہے، میرے حصے کی وہ جائیداد جو میرے بابا کی تھی اور ان کی موت کے بعد اب ان کی بیٹی یعنی کہ مجھے ملے گی۔ تو بتائیں نا پھر کاغذات ریڈی ہیں؟ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، سینے پر بازو باندھے بہت سکون اور اطمینان سے پوچھ رہی تھی۔ تیمور بھی کرسی پیچھے کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کاغذ تو ریڈی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ آئزہ کے قریب آتے اس نے کچھ پیار سے اسے بتانا چاہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آئزہ نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ وہ ان لوگوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں بتاؤں تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، اس لیے بہتر ہے کہ تم دادا کی وصیت خود دیکھ لو۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ آئزہ سوالیہ نگاہوں سے تائی کو دیکھتی رہ گئی جو خاموش تھی۔ آئزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلنا شروع کیے۔ 2 سے 3 منٹ بعد ہی تیمور سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ اس نے وہ فائل اسی خاموشی سے آئزہ کی طرف بڑھائی۔ آئزہ نے کچھ دیر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر پھر گہری سانس لیتے وہ فائل پکڑ لی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو آئزہ کے علم میں آنے کے بعد پریشانی لا سکتی تھی؟ اس نے فائل کھولی تو اس میں جائیداد کے سارے پیپرز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دادا کی وصیت بھی۔ اس نے حیرانگی سے اس وصیت کو دیکھا، مگر جیسے اس نے وصیت کو پڑھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے تیمور خان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ واٹ نان سینس! اس نے اسے غصے سے وصیت کا وہ کاغذ ٹیبل پر رکھا اور زور سے ایک مکہ ٹیبل پر دے مارا۔ یہ کیا بکواس! دادا ایسے کیسے کوئی بھی رول بتا سکتے ہیں؟ یہ تو سراسر چیٹنگ ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ ابھی تو اسے بہت غصہ آیا تھا، جبکہ اس کے برعکس تائی کے کچھ پرسکون اور تیمور بھی خاموش تھا۔ یہ اس بکواس وصیت کے لیے آپ لوگوں نے مجھے یہاں گاؤں بلایا؟ میں اس فضول وصیت کو نہیں مانتی۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کل صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ شدید غصے سے حکم سناتی 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی کلائی تیمور کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں شوق لگا ہے، مگر یہی سچ ہے، اتنے سالوں سے اس جائیداد کو اپنے نام لگوانے کی خواہش رہی ہے میری، اور اگر اس جائیداد کو میرے نام ہونے کے لیے مجھے پہلے تمہیں اپنے نام کرنا ہوگا تو مجھے منظور ہے۔ آئزہ نے تیزی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مگر مجھے منظور نہیں ہے۔ اور کس انتظار کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر تیمور؟ مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ سب آپ کی کوئی چال ہے؟ کیا پتا آپ نے یہ جھوٹی وصیت بنوا کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے؟ شکل سے سیدھی لگتی ہوں مگر میں ہوں نہیں تیمور خان۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑی، مگر اب گرفت سخت تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی جھوٹی وصیت کو ہتھیار بنا کر تمہیں یہاں بلاؤں۔ میں نے بہت سال انتظار کیا اس وصیت کے پورے ہونے کا، تو اب اس وصیت کے مطابق ہم دونوں کو جائیداد تبھی ملے گی جب ہمارا نکاح ہوگا، اور دادا نے اپنی موت سے پہلے یہی شرط رکھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے دونوں بیٹوں کی اولادیں کبھی جدا نہ ہوں، اور شاید انہوں نے اس کا یہی حل نکالا۔ مگر مجھے اپنا حق چاہیے، اور اس کے لیے میں تمہیں راستے میں نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا مجھ سے نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، اور نکاح سے پہلے تو تم یہاں سے اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اسے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ آئزہ نے غصے سے ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے کہا نا نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی۔ وہ بھی اسی لہجے میں چلائی تو تیمور نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، اور اپنے آنسو صاف کرتی کمرے تک آئی، اپنا سارا سامان اپنے بیگ میں ڈالا۔ ابھی اس نے بیگ پکڑا ہی تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر اپنا موبائل دیکھا، اس پر ایک کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا، مگر جو خبر اسے سامنے سے ملی وہ اس کے حواس چھین گئی۔ کیا ماما لاپتہ ہو گئی؟ ایسے کیسے لاپتہ ہو گئی؟ آئزہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ شاپنگ مال گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی۔ انہیں گئے 5 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ عائزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ اس کی اچانک نظر دروازے تک گئی۔ کمرے کی دہلیز میں بلقیس بیگم کھڑی تھی۔ عائزہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ میری ماما کہاں ہیں؟ کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ بلقیس بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری ماں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اپنے بیٹے کی خوشیوں کے درمیان اگر تم دیوار بنو گی تو تمہیں سبق تو سکھانا پڑے گا نا۔ ان کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی اور عائزہ نے زور سے موبائل مٹھی میں دبوچ لیا۔ اگر میری ماں کوئی خراش بھی آئی تو میں آپ کی سانسیں تنگ کر دوں گی۔ مجھے اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے نا
تو وہ میری ماں سے پوری قوت سے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دروازے پر دے مارا۔ دروازے میں لگا کان چھناکے سے ٹوٹ گیا اور کچھ کرچیاں اس کا ہاتھ زخمی کر گئیں۔ تیزی سے زمین پر سرخ قطرے گرنے لگے، مگر اسے اپنے ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ اپنے دل کی تکلیف کی پرواہ تھی۔ بلقیس بیگم نے دادیا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ عائزہ، جیسے تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے نا، ویسے ہی مجھے اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ اب فیصلہ کر لو، یا تو تم اگلے 2 گھنٹے میں تیمور سے نکاح کرو گی، یا 2 گھنٹے اور 2 منٹ بعد اپنی ماں کی موت کی خبر سن لینا۔ اور ہاں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل عائزہ کے سامنے کیا۔ موبائل اسکرین پر چلتا منظر عائزہ کی سانسیں روک گیا تھا۔ ماما! اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ وہ کسی پرانے گودام میں کرسی پر بندھی تھی اور ان کے سر پر 2 نقاب پوش گن رکھے کھڑے تھے۔ اس کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کا سارا چہرہ گیلا کرنے لگے۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تم اتنے سال شہر رہی ہو، شہر کی لڑکیوں کی طرح بغاوت کا کیڑا ضرور کاٹے گا، اسی لیے جیسے ہی تم گاؤں پہنچی تو تمہاری ماں ادھر شہر میں میرے قبضے میں آ گئی۔ اب سوچ لو، باپ تو پہلے ہی کھو چکی ہو، ماں کو بچانا چاہتی ہو یا نہیں۔ صرف 2 گھنٹے۔ بلقیس بیگم نے اس کے سامنے 2 انگلیاں لہرائیں اور پھر موبائل بند کیے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور عائزہ، وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ کال شاید ابھی بھی چل رہی تھی۔ عائزہ! عائزہ! فون اس کے پار سے ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ سب سنو، نہ وہ چاہتی ہیں میں ان کے بیٹے سے نکاح کروں۔ مجھے پورا یقین ہے ان کا بیٹا بھی اتنے ہی گندے کھیل میں ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ وہ بے بسی سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، نکاح کر لو عائزہ۔ عائزہ کے بہتے آنسو تھم گئے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ وصیت جھوٹی ہوگی، اور وصیت کے مطابق جب تیمور زوراور خان کا نکاح عائزہ بختیور خان سے ہوگا تو ہی جائیداد دونوں کو برابر ملے گی، ورنہ کسی کو نہیں ملے گی۔ سب ٹرسٹ کے نام ہو جائے گا، اور اگر دونوں نے نکاح کے بعد جائیداد لینے کے بعد طلاق جیسا قدم اٹھایا تو بھی جائیداد ٹرسٹ کی چلی جائے گی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد، اور تم اچھے سے جانتی ہو میں عائزہ، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے عائزہ، تم اب وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ اور عائزہ کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی تھم گئے۔ کتنی ہی دیر وہ موبائل ہاتھ میں تھامے اسے گھورتی رہی۔ کال بہت دیر پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ وقت آ گیا ہے احسان اتارنے کا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے موبائل کو پوری قوت سے دیوار میں دے مارا اور وہ پھر وہیں بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکائے ہچکیوں سے رو پڑی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ میں تمہاری ماں ہوں، آئندہ کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ اس کے کانوں میں کہیں دور سے سبین خان کی آواز گونجی۔ تم میری بیٹی ہو۔ ایک اور آواز ماضی کے کسی کونے سے دماغ میں دستک دینے لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بیٹی اپنی محبت ثابت کرنے کا۔ اس کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی، پھر وہ زمین سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے، واش روم میں آ کر چہرہ دھویا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ اس نے بلقیس بیگم اور تیمور خان کو باہر گارڈن میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ قدموں کی چاپ پر دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنی اذیت ضبط کر رہی تھی۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر صرف 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے میں نکاح ہوگا، ورنہ میں اپنا ارادہ بدل لوں گی۔ اس سے پہلے نکاح کا بندوبست کر لیں سردار صاحب۔ تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں چھوا۔ تم سچ کہہ رہی ہو عائزہ؟ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ عائزہ کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنی خوشی جیسے جائیداد نہیں، سالوں کی کوئی منت پوری ہو رہی ہے۔ آپ کی سردار صاحب، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس تھے۔ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں اس نکاح کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے مجبوری کے رشتوں میں صرف مجبوری ہوتی ہے، محبت نہیں۔ مبارک ہو، آپ جیت گئے تیمور خان، اور یہ عائزہ آج ہار گئی، مگر آپ کو بہت جلد احساس ہوگا کہ میں نے آپ کو جیت کر بھی ہار کی کیسی دھول چٹائی ہے۔ ابھی تو جائیں اپنی خوشی انجوائے کریں۔ وہ ایک لفظ اذیت سے کہتی واپس پلٹ گئی، جبکہ تیمور کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ عائزہ نے ایسا کیوں کہا کہ ہم نے اسے مجبور کیا؟ اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ تم پریشان مت ہو، یہ آنسو بہت جلد تم دونوں کو خوشیوں میں بدل جائیں گے۔
وہ اسے حوصلہ دیتی اندر چلی گئی۔ عائزہ خان ول بختاور خان، آپ کا نکاح تیمور خان ول زوراور خان سے حق مہر 5 لاکھ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں ماضی میں اٹک گیا تھا۔ بختاور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین بننا چاہتے تھے، اور تمہارے دادا وہ انہیں گاؤں میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کرے، اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کا بہت جھگڑا ہوا۔ بختاور غصے میں حویلی سے نکلے، مگر راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر واپس حویلی ان کی میت آئی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی تمہارے دادا کا غرور نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا اور یہ کہا کہ میں ان کی قاتل ہوں، کیونکہ یہ بزنس کا منصوبہ میں نے ان کے دماغ میں ڈالا تھا۔ حالانکہ ایسا کبھی کچھ نہیں تھا عائزہ، تمہارے بابا کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے۔ جو میں ان کو بہکاتی ان کی موت کے بعد اس حویلی کی دیواریں مجھ پر تنگ ہو گئی تھیں، اس وجہ سے میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ میں نے چھوڑ دی وہ حویلی۔ سچ تو یہ ہے کہ قاتل میں نہیں، قاتل وہ سب لوگ ہیں۔ انہوں نے ہم سے ہماری خوشیاں چھین لی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ سب قصوروار ہیں عائزہ، تمہارا دادا، ان کا بڑا بیٹا زوراور خان اور ان کی بڑی بہو بلقیس بیگم۔ کسی نے اس کا بازو ہلایا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ماما، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا تو مولوی صاحب اسے سوالیہ نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ یہ نکاح کسی کے دباؤ میں کر رہی ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو عائزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس مجھے اپنی ماما یاد آ گئی۔ کاش وہ کبھی نہ جان پائیں کہ میں نے زوراور خان کے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے نا؟ مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے تو عائزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ قبول ہے۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ یہ آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے ماما، ان سب کے قدموں تلے سے زمین سرکا کر میں آپ کے اجڑے سہاگ کا انتقام لوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا اور ایک مسکراتی نگاہ بلقیس بیگم پر ڈالی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اب مضبوط ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اپنا موبائل دیکھا جس کی اسکرین پر اسکریچ پڑ گئے تھے۔ اس نے موبائل آن کیا اور ایکے والے نمبر پر کال ملائی۔ ماما گھر آ گئی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ ہاں، وہ لوگوں نے گھر کے باہر چھوڑ گئے تھے، ابھی وہ ٹھیک نہیں، سو رہی ہیں۔ عائزہ کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ میں نے نکاح کر لیا، اب تم میری بات غور سے سنو۔ تم ماما کو لے کر شہر سے نکلو گی، وہ بھی ابھی۔ وہ ہمارے گھر کا پتہ جانتے ہیں، میں ماما کو دوبارہ کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس نے سختی سے حکم سنایا۔ لیکن ایسے کیسے؟ ہم ایک ہی رات میں گھر اور شہر چھوڑ سکتے ہیں؟ عائزہ کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی۔ ایک قسم تم نے مجھے دی تھی اور اب ایک قسم میں تمہیں دیتی ہوں۔ ماما سے کوئی بھی جھوٹ بول دینا، مگر انہیں ہرگز بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تیمور خان سے نکاح کیا ہے۔ دوسری بات، تم ماما کو لے کر جا رہی ہو تو مطلب یہاں سے بہت دور، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گال گیلے کر گئے تھے۔ اللہ نہ کرے عائزہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ خبردار اگر تم نے دوبارہ سے مرنے کی بات کی۔ ٹھیک ہے، میں انہیں لے جاؤں گی۔ عائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جب اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے کال کاٹی اور چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو تیمور اس کے پیچھے دہلیز پہ کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ابھی میرے اس فیصلے نے تکلیف پہنچائی ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ نہیں بنوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے عائزہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ عائزہ نے اس کے لمس پر اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ضرور میری وجہ سے آئیں گے تیمور خان۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پر تیمور کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تو جیسے وہ ساری ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی سرکا دی۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر نرمی سے مسکرایا اور پھر اس نرمی سے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ عائزہ کے لیے اس کا ایسا رد عمل ناقابل یقین تھا، مگر وہ مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پا گئی۔ تیمور پیچھے ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اب بھی اس کے بے حد پاس کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے عائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ اب تم میری بیوی ہو۔ تمہاری جگہ یہ گیسٹ روم نہیں، میرا کمرہ ہے، تمہاری اصل جگہ۔ عائزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے اب اسے
اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکالا۔ وہ اس کا ساتھ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، وہ بس ساکت سی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ آج اسے پہلی بار خوبصورتی سے نفرت ہوئی تھی۔ اگر حسین مرد ایسے ہوتے ہیں تو اسے ایسے مردوں سے نفرت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ عائزہ نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ خوبصورت شاہانہ بیڈ روم تھا، مگر اب اسے اس کمرے کی ہر چیز بدل چکی تھی۔ نئے مالک کی پسند کی تھی نا۔ تیمور اس کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھا۔ عائزہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ تمہیں پتہ ہے عائزہ، میں نے بہت سالوں تمہارا انتظار کیا ہے۔ اگر انتظار محبت ہے تو ہاں، مجھے پچھلے 20 سال سے تم سے محبت ہے۔ الفاظ سیسے کی طرح عائزہ کے کانوں میں اترے۔ تم 4 سال کی تھی جب میری وجہ سے تمہیں مشروم والا کھانا کھانا پڑا، اور تمہاری وہ الرجی، اس نے تمہاری طبیعت بہت خراب کر دی تھی، اتنی کہ چاچو کو تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ میں تب صرف 8 سال کا تھا، مگر میں نے اللہ سے رو رو کر اس دن تمہیں واپس مانگا تھا، اور اللہ نے میری سنی بھی تھی۔ تم ٹھیک ہو گئی تھی، مگر پھر چاچو کی موت اور چاچی کا تمہیں لے کر چلے جانا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ دادا میری محبت مجھے یوں دے جائیں گے۔ اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو تم نے ٹھیک کہا تھا، ہمارا نکاح بھی نہ ہوتا، مگر تمہارے لیے میری محبت بھی سچی ہے اور وہ وصیت بھی۔ میں نے تمہارے سوا کسی اور کو سوچا بھی نہیں۔ تمہیں بنا دیکھے تم سے اتنے سال محبت کر ڈالی، صرف اس آس پر کہ اللہ ایک دن تمہیں ضرور میرا کر دے گا۔ اور دیکھو، آج اللہ نے واقعی تمہیں میرا بنا دیا۔ میں جانتا ہوں شاید اس نکاح سے چچی ناراض ہو، مگر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ماضی کی ہر اذیت کی۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا، عائشہ کو تو سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ وہ تو سن سی بس تیمور کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا، اور عائشہ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تیمور کی نظر اس کے ہاتھ کی چوٹ پر گئی تو وہ حیران ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ تو تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اور بینڈیج بھی نہیں کی۔ رکو، میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑے جلدی سے کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا۔ خون صاف نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر وہ جم گیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کرتا ابھی پٹی کر رہا تھا۔ اب ایسی خود کو کبھی چوٹ نہ پہنچانا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے وجود پر ایک خراش بھی جان نکال دے گی میری۔ عائشہ کا دل چاہا وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لے، یا پھر وہ تیمور کے لب سی دے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اب کچھ نہ بولے، مگر وہ تھا کہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب دیکھو، اب انفیکشن نہیں ہوگا۔ اس نے پٹی کرنے کے بعد نرمی سے عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ رکو، تمہارے لیے کچھ ہے۔ وہ زمین سے اٹھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، وہاں سے کسی دراز سے کوئی چیز نکال کر دوبارہ اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ عائشہ نے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا، وہ جولری باکس تھا۔ اس نے کھولا تو اس میں پائل تھی۔ تیمور نے اس کا پاؤں پکڑا اور اب اپنے ہاتھوں سے اس کا سفید دودھیے پاؤں میں پائل پہنا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بس پائل کی چھن چھن گونج رہی تھی۔ جب میں نے یہ پہلی بار دیکھی تھی تو مجھے یہ بہت پسند آئی تھی۔ تبھی سوچ لیا تھا کہ ایک دن تمہارا محرم بننے کے بعد خود تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، تاکہ تمہیں اپنی بے لوث محبت کا ثبوت دے سکوں۔ عائشہ کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اتنی محبت؟ اس کے لبوں نے بہت دیر بعد سرگوشی کی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ تیمور کی آنکھوں میں وہ چمک اس کے سالوں کی محبت تھی۔ ہاں، محبت۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت۔ وہ اس کے دونوں پاؤں میں پائل پہنا چکا تھا۔ یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ ہے۔ عائشہ نے اپنے پاؤں دیکھے جو اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کیسا مرد تھا! وہ پہلے اس سے اس نکاح کے لیے مجبور کیا اور اب اس کے قدموں میں بیٹھا محبت لٹا رہا تھا۔ میری ماما، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ چچی کو جب پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے تو وہ ناراض ہو جائیں گی، مگر تم مجھے ان کے پاس لے جانا، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا ہمارا ایڈریس؟ اس نے جیسے اپنا شک دور کرنا چاہا۔ نہیں، بس اماں کو معلوم ہے، میں نے خود ہی کبھی نہیں پوچھا۔ ڈر تھا کہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور تمہیں دیکھنے چلا گیا تو اگر وقت سے پہلے محبت ہار گئی تو۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ عائشہ کو یقین ہو گیا تھا کہ تائی نے تیمور کے علم میں لائے بغیر اس کی ماں کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے تیمور کو دیکھا، جو اب نرمی سے اس کے دونوں پاؤں باری باری اپنے لبوں کے قریب کرتا۔ عائشہ کے کچھ بھی سوچنے سے پہلے اس کے پاؤں پر لب رکھ گیا تھا، اور عائشہ نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ ایسی محبت نہیں، اتنی خالص محبت دھوکہ نہیں دے سکتی، مگر یہ محبت
اس پر اس کا حق نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے پاؤں بیڈ پر رکھے اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تیمور بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں ابھی شاید تمہیں میری محبت پر اعتبار نہ ہو، مگر میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں عائزہ، اور یقین کرو یہ کسی دولت کے لیے نہیں، مجھے بس ایک موقع دو اپنی محبت ثابت کرنے کا۔ عائزہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عائزہ کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ پلیز رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں اب آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نرمی سے عائزہ کو چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ابھی شاید اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، اور شاید تم مجھے ابھی اپنا شوہر بھی نہ مان سکو، مگر میں نے بہت انتظار کیا ہے عائزہ۔ اب تم سے دور رہنا مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے، مگر میں تمہاری اجازت کے بنا کوئی حد پار نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی محبت جائز اور مکمل رضامندی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم ریسٹ کرو۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر بیڈ سے اٹھا، مگر عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے اب یہ رشتہ قبول ہے، اور اب میں نے آپ کو اپنا شوہر قبول کر لیا۔ مجھے اب اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی تیمور سمجھ رہا تھا، اور اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھا تو عائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھتے تیمور کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر جو بیوی کے پاؤں بھی اپنے لبوں سے مہکا دے، اس جیسے انسان کو شوہر قبول نہ کرنے والی بہت بڑی بیوقوف ہوگی، اور عائزہ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے۔ تیمور کو اس کی باتیں اندر تک پرسکون کر گئی تھی۔ اس نے عائزہ کے ماتھے پر لب رکھے، وہ آنکھیں بند کیے، دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جن پاؤں کو تم نے لبوں سے لگایا ہے، اگر انہی قدموں نے تمہارے قدموں تلے زمین نہ کھینچتی تو میرا نام بھی عائزہ نہیں۔ تب کیا ہوگا تیمور خان، جب تم سچ جانو گے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے 20 سال کی محبت تو 20 سیکنڈ میں دفن ہو گئی، تب تمہارے یہی قدم زمین میں دھس جائیں گے۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرا دی۔ تیمور نے اس کے گال پر لب رکھے تو عائزہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے مسکرا کر تیمور کو دیکھا جو اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوتا اسی نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ عائزہ کی گرفت تیمور کی شرٹ پر سخت ہوئی، مگر بظاہر وہ اس کی قربت میں مسکرا دی۔ تیمور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کھینچا تو اس کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ تیمور کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ وہ اسی نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا، انہیں اپنی قید میں لیتا، نرمی سے وہاں اپنی محبت کی چاپ چھوڑتا اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ عائزہ نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی ایک دم سے کسی خوفناک یاد کی طرح نمودار ہوا۔ میری لپسٹک لگاؤ گی؟ ایک سخت آواز کانوں میں گونجی اور پھر اس کے ہاتھ پر بہت زور سے اسٹک پڑی تھی۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ عائزہ کیا ہوا؟ تیمور فوراً گھبرا کر تھوڑا دور ہوا۔ عائزہ آس پاس دیکھا تو اسے یاد آیا کہ ہاں، وہ منظر اب ماضی بن گیا تھا، مگر عائزہ وہ آج بھی اسی ماضی میں جی رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ ماضی کے درد یاد آ گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے جب تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا ماضی تکلیف دہ ہوگا نا؟ عائزہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیسا عجیب شخص تھا، اس غلطی کی معافی مانگ رہا تھا جس غلطی کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس بات کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، مگر بنا باپ کے جینے والی بیٹیوں کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے تیمور۔ تیمور نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، مگر اب تم میری بیوی ہو اور اب میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا ولی۔ پوری کوشش کروں گا تمہارے ماضی کے زخم بھر سکوں۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اتنی خوبصورت آنکھیں اور ایسی سچائی تھی۔ ہاں، وہ آنکھوں کی سچائی پڑھ سکتی تھی۔ کچھ لمحے جو نرمی اس کے چہرے پر آئی تھی وہ جلد ہی خود کو اس نرمی کے سحر سے باہر نکال گئی اور بس بظاہر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور نے مسکرا کر اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھے۔ عائزہ نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ تیمور نے مسکرا کر اس کا دوپٹہ گلے سے نکالا اور پھر اسی نرمی سے اس کے چہرے کے نقش و نگار کو نرمی سے چھوتا اس کے گلے پر جھکا۔ اسے بیڈ پر جھکاتے وہ اسے ٹیکے پر سر گرانے پر مجبور کر گیا اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اس نے عائزہ کو اس کی سوچوں سے باہر نکالنا چاہا، مگر جیسے جیسے وہ اسے چھو رہا تھا ویسے ویسے عائزہ کو اپنی درد یاد آتے جا رہے تھے۔ بہت برداشت کر لیا تجھے، تو نے تو جینا حرام کر رکھا ہے، چل نکل میرے گھر سے۔ اس کا بازو دبوچے دھکے مار کر اسے گھر سے باہر نکالا گیا تھا۔ نہیں پلیز،
میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ معصوم سی 10 سالہ بچی نے بھیک مانگی تھی، مگر پھر بھی اسے ساری رات سڑک پر گزارنی پڑی۔ وہ گلی کے کونے میں بیٹھی تھی۔ ارے دیکھو تو کتنی نازک گلی ہے۔ اسے وہ آواز آج بھی یاد تھی، وہ ہاتھ جو اسے چھو رہے تھے۔ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اچانک سے وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، رات کا کوئی آخری پہر تھا۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی، تیمور تو کہیں نہیں تھا، وہ ابھی تو یہیں تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کچھ گھنٹے پہلے کیا ہوا تھا۔ تیمور اس کے بہت پاس تھا، پھر شاید ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا تھا، وہ اسے یاد نہیں۔ کیا اس نے اپنے تمام حقوق لے لیے؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی طرف دیکھا تو خود کو ایسے برہنہ پا کر جلدی سے خود کو بلینکٹ میں چھپایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس رات تو اس کا وہ مان کسی فرشتے نے آ کر بچا لیا تھا، مگر آج کیا وہ اس کا مان چھین کر اسے یہاں اس چار دیواری میں چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ بھی عام گھٹیا مردوں جیسا نکلا۔ اس کے دماغ میں ڈھیروں سوال تھے۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تو اس نے حیرت سے چونک کر اپنے پاس دیکھا، جہاں وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ رہا تھا، فریش نکھرا نکھرا میرون شرٹ اور بلیو جینز میں۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ رو کیوں رہی ہو؟ تم تو سو رہی تھی نا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا تھا؟ وہ پیار سے پوچھ رہا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی اسے یہاں نہ پا کر ڈر ہی تو گئی تھی۔ اس نے کسی خوفزدہ بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور نے سائڈ ٹیبل سے جگ اور پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈال کر گلاس عائزہ کے لبوں سے لگایا۔ عائزہ نے پانی پیا تو کچھ سکون ہوا۔ کوئی بات نہیں، خوابوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو خواب ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ وہ اس کے پاس ہوتا ہوا اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اور اگر حقیقت ہی خوفناک خواب بن جائے تو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تو اس کا جواب تو سوچنا پڑے گا۔ وہ اپنے بال سہلاتے ہوئے سوچنے لگا، اگر حقیقت خوفناک خواب بن جائے تو اس خوفناک حصے کو دفن کر دینا چاہیے۔ عائزہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ عائزہ؟ تیمور اس کے ایسے رونے سے پریشان ہی تو ہو گیا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ میں تیمور کے لبوں کو ایک دم چپ سی لگ گئی۔ ہاں آپ؟ اور کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم ریسٹ کرو، سو جاؤ۔ اور ہاں، میں واش روم میں تھا اور آدھی رات کو میرے ایسے فریش ہونے کا مقصد نفل پڑھنا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے تمہیں دیکھ کر میری محبت اور میرے 20 سال کا انتظار پورا کر دیا نا۔ تیمور کی بات پر عائزہ ایک دم سے تھوڑا دور ہوئی۔ آپ جائیں، نفل پڑھیں، مجھے سونا چاہیے۔ تیمور نے بیڈ پر پڑی اپنی وائٹ شرٹ اٹھائی اور اب اسے عائزہ کے کاندھوں کے گرد اڑاتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے قریب بیٹھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عائزہ، بے حد، دولت کی چاہت سے بھی زیادہ۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا بیڈ سے اٹھ گیا۔ عائزہ نے بلینکٹ میں خود کو ایسے چھپایا جیسے کوئی اس کا سچ دیکھ لے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باہر بیلکنی کی ٹھنڈی ہوا میں جائے نماز بچھائے نفل ادا کرنے لگا، اور اسے دیکھتے ہوئے کب سو گئی کوئی احساس نہیں ہوا۔ بس آنکھوں کے سامنے وہ پل گھوم رہے تھے جب تیمور نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کا وجود، اس کے لمس میں کوئی ہوس یا چال بازی نہیں تھی، بس ایک گہری محبت اور چاہت تھی، اور کب اس لمس کے احساس کے تحت سو بھی گئی اسے معلوم بھی نہ ہوا۔ وہ دعا مانگ کر اللہ کا شکر ادا کیے جب اندر آیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تیمور کھل کر مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس کے بال آنکھوں سے ہٹائے۔ باہر رات کی تاریکی اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ کوئی بہت نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا جس سے اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہوا ہو، مگر وہ لمس سکون دہ تھا۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں تو روشنی آنکھوں میں پڑی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس نے روشنی کو نارمل محسوس کیا تو ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ اس کے بے حد پاس بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ اسے اپنی جانب تکتا پا کر تیمور نے مسکرا کر سرگوشی کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی عائزہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹائم کیا ہوا؟ اس نے بیٹھے ہوئے اپنے بال سمیٹتے پوچھا۔ 10۔ کیا 10 بج گئے؟ وہ تیمور کی بات کاٹ کر حیرانی سے پوچھ رہی تھی تو تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کبھی اتنی دیر سے نہیں اٹھی۔ اسے افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں پہلی بار ہی ہوتی ہیں۔ تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرنے نیچے چلتے ہیں، اور ہاں، تمہارے لیے اندر کبرڈ میں کچھ ہے، جا کر دیکھو۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر واش روم میں آئی تو اندر ایک سائڈ پر بنی کبرڈز کھولی، حیران رہ گئی۔ اندر بہت سارے خوبصورت ڈریسز تھے
یقیناً یہ اس کے لیے ہی تھے۔ اس نے حیرت سے دہلیز میں کھڑے تیمور کو دیکھا جو کاندھے اچکا کر رہ گیا، مگر یہ وہ پہلا کام تھا جسے تیمور کا اچھا لگا تھا، اور ایک ڈریس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو تائی نے دونوں کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ دونوں خوش رہو، بس اب تو مجھے دادی بننے کی خوشخبری سنا دو۔ ان کی بات پر عائزہ کے گلے میں نوالا اٹک گیا، وہ بری طرح کھانسنے لگی تو تیمور نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ جب وہی ذمہ داری نبھانے کے قابل ہوگی تب دیکھیں گے۔ عائزہ نے حیرت اور مشکور نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اپنا کھانا کھانے لگی، مگر بلکیس بیگم کو غصہ بہت آیا تھا جسے وہ ضبط کر گئیں۔ مجھے تائی کی یہ بات اچھی نہیں لگی، پہلے تو اچانک میرا نکاح کروا دیا اور اب یہ بچے کی باتیں۔ ابھی تو میں نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اتنا سب اچانک، اور ابھی میں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ مجھے کچھ ٹائم تو دیں۔ ناشتے کے بعد کمرے میں آئے تو عائزہ نے اسے سمجھانا چاہا تو تیمور نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ریلیکس، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تم اس بارے میں بات کرنا چاہو گی تبھی بات کریں گے، اور اماں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں نا، جنہیں بس نہ جانے کب سے میرے بچوں کو گود میں لینے کی چاہ ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اسے سمجھ رہا تھا، اسے اچھا لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کی زندگی یو ٹرن لینے والی ہے۔ اس کے نکاح کو چند ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی سامان سیٹ کر رہی تھی، تیمور کا کمرے میں آنا نوٹ نہ کر سکی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے گول گول گھما ڈالا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہیں؟ عائزہ نے تیزی سے اس کا کوٹ تھاما۔ میں آج بہت خوش ہوں عائزہ، اتنے مہینوں سے میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا وہ ڈیل آج ہو گئی۔ عائزہ اس کی خوشی پر ہنس پڑی۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک خبر ہے، مگر چلیں پھر اسی خوشی میں کیک کھاتے ہیں، تبھی بتاؤں گی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ تیمور نے اسے نیچے اتارا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم میری زندگی میں میرا رزق لائی ہو۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ پاگل ہیں پورے؟ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور اب کچن میں کھڑی وہ کیک کا سامان نکال رہی تھی۔ ارے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ فلیور کون سا ایڈ کروں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوئی اندر سے آنے والی آوازوں نے اسے پتھر کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ بھول گئے ہو میں نے تمہاری شادی اس سے صرف اس لیے کروائی ہے تاکہ وہ ہمیں وارث تھے۔ اگر وہ اس خاندان کی نہ ہوتی تو میں اس کی شادی کبھی تم سے نہ کرواتی، مگر خاندان کا سوال ہے، ہم اپنی نسل میں غیر خون شامل نہیں کر سکتے۔ تم ٹھہرے سردار، تمہارے وارث کا خون تو صرف اس خاندان کا ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے یہاں بلایا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں صرف وہی ہے جو تمہاری اولاد پیدا کرنے کے لائق ہے، اگر تم بچے کے سوا اس کے سارے ناز نخرے پورے کر رہے ہو، اس سے وارث لو بس۔ بلکیس بیگم سخت غصے میں تھی۔ اماں آپ، تیمور کچھ کہنے لگا تھا، مگر عائزہ کو دروازے میں کھڑا دیکھتے اس کے لب جیسے ساکت رہ گئے۔ عائزہ، اس نے عائزہ کو پکارا، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہتی اندر آ گئی۔ اوہ، تو یہ تھا آپ کا اصل رنگ تائی؟ وہ نکاح کسی دولت کے لیے نہیں بلکہ وارث کے لیے ہوا تھا، اور اسے ایسے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ اور تیمور، آپ نے تو کہا تھا آپ 20 سالوں سے محبت کرتے آ رہے ہیں، وہ سب جھوٹ تھا کیا؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں عائزہ، میری بات سنو۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ میری بات سنیں۔ چلیں آج میں آپ کو گڈ نیوز سناتی ہوں۔ وہ تائی کے سامنے، مبارک ہو تائی، آپ دادی بننے والی۔ میں کیک بنا کر پھر آپ کے بیٹے کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی، مگر ایک بری خبر بھی ہے۔ یہ جو میرے وجود میں آپ کے بیٹے کی اولاد پل رہی ہے نا، یہ صرف خاندان کا خون نہیں، اس خون میں ملاوٹ ہے۔ تیمور جب بھی اس کی اس خبر سے سنبھلا ہی نہیں تو اس کی اگلی بات پر مزید الجھ گیا۔ عائزہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے قریب آتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے واہ، ایسی خوشخبری کا تو میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ عائزہ کے قریب آتی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ عائزہ نے انہیں خود سے دور کیا۔ خوشخبری نہیں تائی، میری پیاری تائی، آپ ابھی نسل اور خون کی بات کر رہی تھی نا، تو میں تو خاندان کی نسل ہی نہیں ہوں، تو آپ کا خون، یہ وارث، یہ بھی تو غیروں کے خون میں شامل ہو گیا نا۔ تیمور نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائزہ؟ اسے عائزہ کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سردار صاحب، مجھے دھوکہ تو مطلب دھوکے کا جواب دھوکہ۔ میں آپ کی وہ عائزہ ہوں ہی نہیں جس سے آپ 20 سالوں سے محبت کرتے آ رہے تھے۔ تیمور نے تڑپ کر اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اماں کی باتوں نے تمہیں ہرٹ کیا، میں مانتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں کرو۔
آئزہ نے سکون سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا اور اس کے حصار سے نکل کر وہ اپنے بیگ تک گئی۔ وہاں سے اس نے کچھ نکالا اور اب وہ تیمور کے قریب آتی اسے وہ پکڑا رہی تھی۔ تیمور نے خالی نگاہوں سے دیکھا، وہ آئی ڈی کارڈ تھا۔ اس نے آئی ڈی کارڈ پکڑا، اس میں تصویر تو عائزہ کی تھی مگر ولدیت کا خانہ عائزہ ملک ولد انور ملک۔ اس کے ہاتھوں سے کارڈ چھوٹتے زمین پر گرا۔ اس نے یہ نکاح کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ لگا جھٹکا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے کارڈ زمین سے اٹھایا اور اب وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آتی اپنی رپورٹ تیمور کی طرف بڑھا چکی تھی۔ اس کی پریگننسی رپورٹ تھی جس پر 1 دن پہلے کی ڈیٹ تھی۔ عائزہ کو دھوکے سے حویلی بلایا، اس کی ماں کو کڈنیپ کیا، اسے نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ اسے اتنی اذیت دی کہ اس نے وقت آنے پر اس اذیت کو سود سمیت واپس کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے تیمور کو دیکھا۔ مجھے تو آپ کی محبت پر اعتبار ہو گیا تھا۔ میں تو خود آپ کو سچ بتانے والی تھی کہ میں عائزہ بختاور خان نہیں ہوں، مگر آپ ماں بیٹے اس قابل ہو ہی نہیں کہ سچ جان سکو۔ تیمور جیسے ہوش میں آیا، اس نے عائزہ کو بازو سے پکڑا۔ یہ سب مذاق ہے نا عائزہ؟ تم میری عائزہ ہونا، میری بیوی، میری محبت، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ عائزہ نے سکون سے اپنا بازو اس سے آزاد کروایا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں عائزہ ہوں مگر آپ کی وہ والی عائزہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں مگر آپ کی محبت نہیں۔ یاد کریں سردار صاحب، میں نے نکاح سے پہلے کیا کہا تھا؟ مجھے مجبور کر سکتے ہیں اس نکاح کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے مجبوری کے رشتوں میں صرف مجبوری ہوتی ہے، محبت نہیں۔ مبارک ہو، آپ جیت گئے تیمور خان، اور یہ عائزہ آج ہار گئی۔ مگر آپ کو بہت جلد احساس ہوگا کہ میں نے آپ کو جیت کر بھی ہار کی کیسی دھول چٹائی۔ ابھی تو جائیں اپنی خوشی انجوائے کریں۔ کچھ یاد آیا؟ یہ آپ کی وہی ہار تھی۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ موبائل تک آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر پوری قوت سے اس نے دیوار میں دے مارا، جو نیچے گرتا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے وہ AK؟ تیمور کو یاد آیا کہ اکثر عائزہ کے موبائل پر کسی AK کے نام سے کال آتی تھی۔ یہ AK کون ہے؟ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اسے پیار سے AK کہتی ہوں۔ تیمور کو وہ بات یاد آئی، وہ AK ہی اصل عائزہ بختاور خان تھی۔ مگر موبائل تو ٹوٹ گیا، مطلب ثبوت بھی ٹوٹ گئے۔ کہانی سنیں گے دو عائزہ کی؟ اس نے تیمور کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی ماں پیدا ہوتے ہی اسے جنم دیتی مر گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تاکہ اس کی بیٹی کو ماں مل جائے۔ سوتیلی ماں نے اس دولت کی خاطر اس کے باپ کو مار دیا۔ ہر بیٹی کو چند سال اپنے پاس رکھنے کا ڈرامہ کیا، اور ان سالوں میں اس معصوم بچی کو بہت مارا پیٹا، اس پر بہت ظلم کرتی۔ جب بھی موقع ملتا اسے مارتی، اور پھر ایک روز اسے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ ساری رات اس 10 سالہ بچی نے روڈ پر گزاری، کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ تب وہاں کوئی تیمور نہیں تھا، وہاں وہ آئی تھی، میری AK اور اس کی ماما۔ وہاں سے گزرتے 2-3 لڑکوں نے اس بچی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ تب اس کی کلاس فیلو عائزہ بختاور آئی اپنی ماں کے ساتھ، نہ صرف مجھے بچایا، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ 14 سال مجھے عائزہ کی طرح ہی محبت دی، میں ان کی دوسری بیٹی بن گئی، جیسے وہ ہوتی ہے نا جڑواں۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، پھر ایک دن بلقیس بیگم کا پیغام آتا ہے عائزہ کو، جو اسے حویلی بلاتی ہے کاغذات پر دستخط کے لیے، اور عائزہ جو اپنے باپ کی موت کو نہیں بھولی وہ حویلی جانے سے منع کر دیتی ہے، مگر اسے اپنے باپ کی جائیداد بھی چاہیے، تو وہ اپنی دوست یعنی کہ مجھ سے مدد مانگتی ہے کہ تم میری جگہ عائزہ خان بن کر حویلی چلی جاؤ اور بس چند سائن کرنے کے بعد واپس آ جانا، کیونکہ عائزہ آپ سب پر بھروسہ نہیں کرتی تھی اور میں اسے انکار کیسے کرتی؟ اس کے احسانوں کی لسٹ ہی بہت لمبی تھی۔ میں یہاں آئی تو آپ کی ماں نے عائزہ کی ماں کو کڈنیپ کیا تاکہ مجھے بلیک میل کر کے نکاح کے لیے راضی کر لیں، اور میں ہو بھی گئی کیونکہ عائزہ نے کہا تھا۔ اس کی بات کیسے نہ میں مانتی، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے یہ نکاح نہ کرنے دیتی، خود آ جاتی، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سے کسی کے نکاح میں ہے۔ تیمور کے قدم ڈگمگائے تھے۔ ہاں، آپ کے خاندان کی واحد عورت، وہ خون آپ کی نسل پیدا کرنے والی کسی اور کے بچے کی ماں ہے۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح بلقیس بیگم کے کانوں میں اترے تھے۔ تیمور کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلاتے وہ اٹھائی اور اسے بلقیس بیگم کے ہاتھ پر رکھا۔ مبارک ہو تائی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ارے کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ اوہ اچھا، غیروں کو خون بھی تو شامل ہو گیا نا اس میں۔ چلے میں کیک بنا کر لاتی ہوں اور پھر سیلیبریٹ کریں گے۔ آپ تب تک سوچ لیں اس ملاوٹ والے خون کے ساتھ کیا کریں گے۔
ارے ابھی تو یہ بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں، آپ اسے ختم بھی کر سکتی ہیں۔ سوچے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کوئی نیا پلان بنا لیں، میں تب تک ذرا کیک بنا لوں۔ وہ ان دونوں ماں بیٹے کو ساکت چھوڑے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے تیمور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریب ملا تھا۔ اس نے بے بسی سے ٹوٹا موبائل اور زمین پر گری رپورٹ دیکھی۔ اس معصوم جان کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ تو اب وقت نہیں بتانا تھا۔